اور تقدیر اللہ پاک کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ جو تکلیفیں پہلے آئی تھیں کیا وہ یاد ہیں تمہیں؟ وہ کس نے مٹائی تھیں؟ اللہ پاک نے۔ تو پریشان نہ ہو، اب بھی وہی تمہارے سارے غم دور کر دے گا کہ تمہیں یاد بھی نہیں رہیں گے اپنے سارے غم۔ میں اپنا معاملہ اللہ پاک کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کی آزمائش کسی نہ کسی چیز میں ہے اور میری امت کی آزمائش مال میں ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادتوں پر پانی پھیر سکتا ہے۔ سب سے پہلے دعا، اس کے بعد صبر، اس کے بعد یقین، پھر انشاءاللہ سب بہترین۔ تقویٰ تو یہ ہے تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشگی اور تسلسل سے کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ اپنے رب کو راضی کر لو، دنیا والوں کو کون راضی کر پایا ہے؟ رب سے مانگ کر دیکھو تو صحیح، ایک وہی تو ہے جو حقیقت میں آپ کا منتظر ہے۔ ہمارے زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں بلکہ وعدہ خلافی، معاملات میں دو نمبری، جھوٹ، بے ایمانی اور منافقت ہے۔ جب اللہ پاک دے گا تو بہتر نہیں بہترین دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا، محبت تینوں رستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا پاک رب دیتا ہے۔ جو لوگ امیدیں اپنے پاک رب سے رکھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ تو گناہ سوچتا ہے گناہ نہیں ملتا، تو نیکی سوچتا ہے نیکی مل جاتی ہے۔ دیکھ تیرا رب کتنا مہربان ہے۔ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ہم ایسی خود غرض دنیا میں رہتے ہیں جہاں مرنے کے بعد آپ کی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ وضو سے انسان کی شکل اور قرآن پاک سے انسان کی عقل اور نماز سے انسان کی نسل پاک ہوتی ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ سارے دکھ تین لفظوں پہ آ کر ختم، اللہ ہے نا۔ چلو اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی، بس یہی ایک جملہ جو ہمت ٹوٹنے نہیں دیتا۔ کتنے احسان ہیں اللہ پاک کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھنا۔ بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کچھ رشتے اللہ پاک خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ جسے چاہتا ہے چن کر اپنا بنا لیتا ہے
اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔